करते हैं आज के इस बाबरकत दिन के लिए। और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ अपने भाई का, पास्टर कामरान पीटर का, सिस्टर समीना का, पास्टर हारून का, सिस्टर शगुफ्ता का, और जितने भी लीडर्स हैं हमारे, उन सबों के लिए मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो एक यूनिटी के साथ इस किंगडम के काम को कर रहे हैं। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं कलाम को शेयर कर सकूं आपके साथ, खुदा की भेद को, खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये खुदा की मर्जी होती है, कोई भी अपने जोर से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता है। आपकी प्लानिंग कुछ और होती है, लेकिन खुदा की प्लानिंग कुछ और होती है। हालेलुया। तो मसीह यीशु में आप सबको खुदावंद की इस हजूरी में हम वेलकम कहते हैं। और मेरा ईमान है खुदा की हजूरी यहाँ पर मौजूद है और आप सेम जाने वाले नहीं है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल को अपने हाथों में ले और इस बाइबल को अपने हाथों समेत उठाएं आसमान की तरफ। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। और खुदावंद से कहें हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा ये कलाम जो है मैं इससे प्यार करती हूँ। हालेलुया। ये कलाम मेरे अंदर बने रहने का और मजबूत रहने का और मेरे चंगे रहने का और मेरे कायम रहने की ये ताकत है। ये मेरा ईमान और मेरी तसल्ली और मेरी नींव है। मैं अपना घर इस नींव पर बनाऊं, इस स्पिरिचुअल नींव पर बनाऊं, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को भेजकर शिफा देता है, आजाद करता है। खुदावंद यहोवा खुदा इस कलाम को भेजने के लिए हम आपका शुक्रिया करते हैं, हम आपका शुक्रिया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका लाखों लाख शुक्र, लाखों बार शुक्र। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन, हालेलुया। जितनी देर इस कलाम को सुने, थैंक यू। जितनी देर इस कलाम को सुने, अपने दिल में दुआ करते रहे, अपने दिल में ये कहते रहे कि खुदावंद इस कलाम के दौरान, इस कलाम के दौरान जब मैं सुनूं तो वो हर एक दर्द, वो हर एक दुख, वो हर एक बात जो मुझे इस बरकत को रिसीव करने से रोके, मैं उसको बांधती हूँ, मैं उसको बांधता हूँ। हालेलुया। ताकि ये कलाम आपके अंदर काम करे, ताकि ये कलाम, ये बीज जब आपके अंदर जाए तो ये मरे ना, बल्कि 100 का 100 गुना फलदार हो और अबलीस इसको चुराने ना पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदाम का शुक्र करते हैं, खुदाम की तारीफ करते हैं और खुदाम के नाम को जलाल देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं बात करूंगी, मेन जो बात होगी वो होगी ईमान और फर्माबरदारी पे। मैंने कल एक सिस्टर की गवाही को सुना और मैं रात को 3-4 बजे तक जब कलाम प्रिपेयर करती रही तो मैं सोचती रही कि खुदावंद लोग कैसे कैसे आपको पाने की जुस्तजू में लगे हुए हैं, तलाश में हैं। और जो मसीही लोग हैं, जो बने बनाए पे बैठे हुए हैं, उनको कोई कदर नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है, जिनको हर एक चीज मुफ्त में मिली है और लोग अपनी जान को जोखों में डालकर मसीह को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमेशा की जिंदगी यहीं से मिलनी है। तो ईमान पर कायम रहना, ईमान में पैदा होना, एक ईमानदार जो पैदा होता है वो किस तरह से पैदा होता है, उसकी पैदाइश कैसी होनी चाहिए। हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक हवाला देखेंगे, इब्रानियों का खत, उसका 12 बाब और उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगी। नहीं सॉरी, इब्रानियों 11 बाब है, इब्रानियों 11 बाब और उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। हम ईमान के बारे में पहले देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि ईमान किस तरह से पैदा हो सकता है। हालेलुया। इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने
तालबों को वो बदला देता है। आमीन। जब हम ईमान की दौड़ में दौड़ते हैं, जब हम एग्जाम्पल ले लें, दुनियादारी की दौड़ को हम लेते हैं, है ना। जब आपने ओलंपिक्स की दौड़ आप सबने देखी होगी, तो क्या उस दौड़ में जब वो दौड़ते हैं, जो लोग दौड़ में दौड़ रहे होते हैं, आपने देखा है कि उन्होंने अपने साथ पानी भी रखा हो, उन्होंने अपने साथ रुमाल भी रखा हो, एक बैग भी रखा हो, है ना, कुछ चीजें रखी हो, तो क्या वो इस बोझ को उठाकर भाग सकते हैं? क्या वो उस पानी के लालच में भाग सकते हैं? क्या वो उस उनके तो कपड़े भी ऐसे होते हैं, ऐसे उनकी स्किन के साथ जुड़े होते हैं कि इन कपड़ों के अंदर से हवा भी ना नीचे जाए, अंदर जाए, ताकि हम क्या हो, डिस्टर्ब ना हो सके अपनी दौड़ में। और इब्रानियों में लिखा है कि अपने कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु को तकते रहो। हालेलुया। ये तो है दौड़ दौड़ की मैं बात कर रही हूँ। अब एक ईमानदार पैदा किस तरह होगा? एक ईमान जो है वो आपके अंदर पैदा किस तरह होगा? क्या चाहिए उसको पैदा होने के लिए? और जब पैदा होगा उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? हालेलुया। तो हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे और मैं यूहन्ना की इंजील में हम जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 24 आयत को हम देखते हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत आयतें। हालेलुया। बहुत बरकत मिलती है इनको पढ़ने से। यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। आमीन। हालेलुया। बाप उसकी क्या करेगा? इज्जत करेगा। अब गेहूं कौन है? गेहूं मैं और आप हैं। अब जब ये गेहूं गेहूं का अगर बीज है, अगर उस पे उसके माथे पे आप पानी से या मिट्टी से क्रॉस बना देंगे, तो क्या वो मर जाएगा? वो फलेगा? उसके अंदर जान आएगी? वो निकलेगा? जब तक उस बीज को जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर नहीं जाएगा, दफन नहीं होगा, तब तक वो मरेगा नहीं। और जब मरेगा नहीं, जब वो फटेगा नहीं, तो उसके अंदर से वो क्या होगा? वो उसकी वो शाखें जो हैं वो नहीं निकलेंगी। यही एक इंसान की, एक ईमानदार की सिचुएशन है पैदा होने की। जब तक हम पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, हमारे माथे पे क्रॉस बनने से पानी का हम मर नहीं सकते हैं। जितनी देर तक हम पूरी तौर से उस पानी के अंदर जाएंगे नहीं, उस मट्टी के अंदर जाएंगे नहीं, उस अंधेरे के अंदर जाएंगे नहीं, जब तक हम मरेंगे नहीं, तब तक हम जिंदा नहीं हो सकते। और उस बीज को बहुत कुछ सहना पड़ता है जब वो अंदर जाता है। उसको अंधेरा, डर और खौफ, कीड़े भी होंगे मिट्टी के अंदर, है ना, सब कुछ होगा उसके अंदर, लेकिन वो अपने आप को इतना स्ट्रांग करता है, अपनी जड़ों को जमीन में फैलाना शुरू कर देता है। और जब उसकी जड़ें उस जमीन में मजबूत होना शुरू हो जाती है, तो फिर वो मिट्टी का, वो धरती का सीना चीरकर क्या करता है? बाहर आ जाता है। हालेलुया। और जब उस धरती का सीना चीरकर जब वो बाहर आता है, तो फिर क्या होता है? बाहर आकर उसे और बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। एक ईमानदार की जिंदगी का भी यही हाल है। बपतिस्मे तक बात खत्म नहीं हो जाती, तौबा तक बात खत्म नहीं हो जाती। आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुदा की बादशाहत में जाने के लिए, अगर तो आप चाहते हैं, आपकी मर्जी पे खुदा ने छोड़ा है आपको, हमारी मर्जी पे खुदा ने छोड़ा है आपको। खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता।
हालेलुया। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है कि आपने कैसे जाना है। अगर तो आप फलदार होना चाहते हैं तो फिर तो जरूर है कि फिर उस धूप को भी सहना पड़ेगा, आंधी तूफानों को भी सहना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े भी आएंगे, सख्त धूप भी लगेगी, और उसको हमें बढ़ने के लिए, उस फल को, उस दरख्त को बढ़ने के लिए उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उसको विटामिन की भी जरूरत है, उसको धूप की भी जरूरत है, उसको पानी की भी जरूरत है, उसको टेक केयर की भी जरूरत है। एक टेक केयर का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक दरख्त को फलदार होने के लिए उसके लिए एक हेल्पलाइन, एक टेक केयर होना बहुत जरूरी है। और जब ये दरख्त बढ़ता है तो ये सारी चीजें मिलकर इसको क्या करती हैं? फलदार बना देती हैं। कोई भी दरख्त, कोई भी बीज अपने आप में फलदार नहीं हो सकता, अपने आप से नहीं बढ़ सकता है, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। विटामिन लेने के लिए, तरबियत को लेने के लिए, इसमें ईमानदार को बढ़ने के लिए, इस कलाम में से उसको बहुत सारी चीजें खाने की जरूरत है। रुके फल, रुके हथियार, रुकी नेमतें। और जब ईमानदार पैदा होता है तो वो ईमान में छोटा होता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है। तो जैसे जैसे उस बच्चे को खुराक दी जाती है, वो बच्चा क्या होता है? बढ़ता जाता है। हमारा ईमान भी एक बच्चे की तरह पैदा होता है। अब क्या हम करेंगे कि जब बच्चा पैदा होगा तो उसको पैदा होते कोई दाल रोटी तो नहीं खिलाना शुरू कर देंगे ना, बड़ी सॉफ्ट ग़िज़ा उसको देंगे, लिक्विड चीजें देंगे, दूध पिएगा वो बच्चा, है ना? तो उस दूध को पिलाने के लिए क्या वो बच्चा अपने आप सारी जद्दोजहद करता है? नो, उसकी मामा होती है। तो इसी तरह एक ईमानदार को ईमान में बढ़ने के लिए जरूरी है कि फेलोशिप रखे। फेलोशिप होना बहुत जरूरी है एक ईमानदार के लिए। फलदार होने के लिए फेलोशिप बहुत जरूरी है। और जब आप दिल से इस काविश को करते हैं, दिल से कोशिश करते हैं, तो खुदावंद जो है वो आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है। मेरे लिए भेजे हैं, मुझे इसलिए पता है, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि जब आप गिर जाते हैं, जब आप नए ईमान में या मजबूत होते हैं या उठना चाहते हैं या आप पैदा होते हैं, तो खुदा आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है। लेकिन बशर्त कि आप उस आवाज को सुन रहे हैं या नहीं, आप उस डिवाइन हेल्पर को पहचान रहे हैं या नहीं। ये दो चीजें बहुत काउंट करती हैं आपकी लाइफ में। जो डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में आया, क्या आपने उसे पहचाना? आपने जाना कि ये खुदा ने मेरे लिए भेजा है? जैसे ये हमारे खादम है, ये हमारे साथ एक डिवाइन हेल्पर की तरह जुड़े हुए। अगर ये ना हो तो क्या हम ईमान के लेवल में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, हमें टीचिंग की जरूरत है। बेशक हम कलाम को पढ़ने वाले हैं, बेशक हम ईमानदार हैं, लेकिन एक ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है सीखना। और जब तक सीखेगा नहीं, जब तक उसको पता नहीं चलेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक आप ये सोचें कि मैं अपने आप में ही ऐसा सब कुछ कर लूं, तो ये चीजें नामुमकिन है। बेशक जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारा मददगार है, सबसे बड़ा उस्ताद हमारा वो है। लेकिन खुदा के लोग, खुदा के खादम, ये खुदा की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं। तो एक बीज को, एक दरख्त को फलदार होने के लिए बहुत सारी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे रास्तों से भी गुजरना पड़ेगा, है ना? कहीं पे चलते चलते कहीं पे ठेडा भी लगेगा, गिरेंगे भी, दांत भी टूटेंगे, खून भी निकलेगा, हड्डी भी टूटेगी, सब कुछ होएगा। और अगर आप ईमान में मजबूत हैं, अगर आप वफादार हैं, तो फिर आप रुकने वाले नहीं, आप खड़े रहेंगे। एक भाई की बात मैं आपको बताती हूँ। एक भाई जो रोज ड्यूटी से आता था, तो क्या आता था कि वो खाना खा के कहता था कि आज मैं दुआ करूंगा, आज मैं दुआ करूंगा। लेकिन इब्लीस कहाँ चाहेगा कि ये दुआ करे, है ना? वो तो कहेगा सो जा, थकिया है, कोई गल नहीं, सारा दिन काम किया, सो जा बस रोटी खा के, है ना? तो उस भाई ने क्या किया, अपने उसकी स्पिरिट ने बदन से बात की, क्योंकि बदन रूह के खिलाफ क्या करता है? ख्वाहिश करता है ना?
بدن تھکا ہے نا, اس نے کہنا سو جا, کوئی بات نہیں ہے نا. تو بھائی نے, اسپرٹ نے, بھائی کہتا ہے میری اسپرٹ نے میرے بدن سے بات کی. اس نے کہا دیکھ آج جو مرضی ہو جائے, میں سیڑھی کے آخری سٹیپ پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے آج دعا کرنی ہے. تو نے گرنا ہے تو گر, تیری ہڈی ٹوٹے, تیرا کچھ بھی ہوئے, مجھے سے کوئی نہیں, میں نے آج دعا کرنی ہے. ہاللیلویا. اب نیند تو بھاگ گئی کوسوں دور, اور بھائی کہتا ہے میں نے گھنٹوں کھڑے ہو کے دعا کی وہاں پہ. ہاللیلویا. یہ ہے ایک ایماندار. اپنی اسپرٹ سے, اپنے بدن سے بات کریں, اپنے جسم سے بات کریں, کیونکہ جسم بہت ساری خواہشیں کرتا ہے اور جسم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے سکتا. ہاللیلویا. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں اس بابرکت کلام کے لیے. جب ہم خدا کے خادموں کے ساتھ, جب ہم فیلوشپ کے ساتھ, جب ہم ہیلپ لائن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, تو پھر ہمیں وہ وائٹامن بھی ملتے ہیں, ہمیں وہ پراپر سے پانی بھی مل جاتا ہے, ہمیں پراپر سے ساری تربیت ملتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم بھی پھلدار ہو جاتے ہیں. اور وہ پھل ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, ہمیں اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کا کریکٹر سب کچھ بتائے گا کہ آپ کیا ہے, آپ کا بولنا سب کچھ بتائے گا کہ آپ کیا ہے. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاللیلویا. اور اسی لیے جو لوگ وفاداری کے ساتھ اور اپنی زندگی کو محفوظ کر کے اس دنیا داری سے پروٹیکٹ کر کے خدا کی حضوری میں جب چلتے ہیں, تو وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں. اور باپ کہتا ہے کہ جو میرے بیٹے کی سنتا ہے, میں اس کی کیا کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں. مائی گاڈ. یہوہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس کو امیجن کریں, کتنی بڑی بات ہے یہ. یہوہ خدا, لشکروں کا خدا, رب الفاج, جس کا نام صاحب جنگ ہے, یہوہ ہے, الوہیم ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, پھر اس کی عزت کرتا ہوں. ہاللیلویا. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. ایمان کی دوڑ میں اگر جب ہم دوڑتے ہیں, تو ہمیں ایمان کے بہت سارے لیول بھی نظر آتے ہیں. ہاللیلویا. ایمان کے لیول بائبل مقدس بھری ہوئی ہے. ایمان کے ایسے لیول ہیں کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ امیجن کرے کہ صدرک مسک عبدالنجو کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی, اگر وہ ایماندار نہ ہوتے تو وہ تو کہیں آگ سے دور ہی گر کے بے ہوش ہوئے ہوتے. کیوں, آگ کو تو 7 گنا اور بڑھا دیا گیا ہے. لیکن ان کے ایمان نے کیا کیا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ان کے ایمان نے یہ کیا کہ خدا خود آسمان سے اتر آیا ان کے لیے اس آگ میں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اس نے صرف خدا اترا ہی نہیں, خدا نے اس بادشاہ کی اسپرچل آئیز کو کھولا. اس نے کہا دیکھ یہ میرے لوگ ہیں اور کوئی ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتا, میں خود ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جب ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ بند دروازوں کو کھولتا ہے. ہاللیلویا. ایمان جو ہے وہ ہماری کمیوں کو بھی دور کرتا ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہے نا, اور سوچتے ہوں گے کہ ہم تو ایمان میں اتنے کمزور ہیں, ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں, ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, جو یسوع مسیح کے ساتھ شاگرد تھے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن اب جانتے ہیں کہ یہ کلام ان کے وسیلہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ کوئی ہے. ہاللیلویا. یہ ایمان کا لیول جب ساتھ لے کر چلیں گے تو کہیں گرنے والے نہیں ہیں. اگر ہم صوبے دار کے ایمان کا لیول دیکھیں تو کیا تھا, اس نے یسوع کو کہا تو یہاں سے کہہ دیں گا تو شفا پا جائے گا. یہ ایمان کا لیول ہونا چاہیے آپ کا. ہاللیلویا. ایوب نے مصیبت ساری سہنے کے بعد جب ایوب 42 کو پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں, اس نے پہلے بھی وہ وفادار رہا اپنی ہر ایک تکلیف میں, اپنی بیماری میں بہت تکلیف اس نے سہی, تب بھی وہ وفادار رہا. اور جب اس کی تکلیف ختم ہو گئی, 42 باب میں, ایوب آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں, ایوب کی کتاب اس کا 42 باب ہے, اس میں لکھا ہے
ایوب خدا سے بات کر رہا ہے. ایوب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرے ارادے کوئی نہیں روک سکتا. ہالےلویا. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ نہیں پڑھے لکھے ہیں، کچھ بھی ہیں، خدا کی پلاننگ نہیں روک سکتی آپ کی. آپ نہیں پڑھے ہوئے ہیں. خدا کو کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ اس کو کسی رشوت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پاس لے کر ڈگری لے کر جائیں گے تو پھر ہی ہم ایمان میں یا توبہ میں ہم کیا ہوں گے؟ پاس ہوئیں گے. خدا کو ضرورت ہے آپ کے پاک دل کی، پاکیزگی کی. جب اپنے آپ کو پاک کریں گے، جب اپنے آپ کے اس پاکیزگی میں لے کر بڑھیں گے تو ایمان کا لیول جو ہے وہ پاکیزگی میں کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا. کیونکہ یہوہ خدا کو پاکیزگی پسند ہے. جو کہتا ہے نا کہ میں تمہاری عزت کروں گا، اس کو پاکیزگی پسند ہے، اس لیے وہ عزت کرے گا. ہالےلویا. اگر ہم اس عورت کی کہانی کو پڑھیں جس نے اپنا مہنگا عطر جو تھا وہ یسوع کے پاؤں پر گرا دیا. اب وہ جانتی تھی کہ کیا ہے یہ، اور یسوع بھی جانتا تھا کہ کیا ہے یہ. اب عام لوگ جو پاس کھڑے ہیں وہ نہیں جانتے تھے، وہ عورت جانتی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ اس نے اپنا عطر جو ہے یہ سارا گرا کر ضائع کر دیا، مہنگا عطر جو ہے اس کو ویسٹ کر دیا ہے. لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ویسٹ نہیں کر رہی، یہ انویسٹ کر رہی ہے. یہ اس کو انویسٹ کر رہی ہے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، خدا کے جلال کے لیے. اسی لیے اس نے اس بوتل کو بھی توڑ دیا. ہالےلویا. یہ ایمان کے لیول ہے. خدا کے ایمان کے خدا کے لوگ، خدا کے ساتھ جنہوں نے اپنے معجزے لیے تھے، جنہوں نے زندگی لی تھی، ان کے ایمان کا لیول بہت بہت بڑا تھا. لیکن یسوع تو ہمیں یہاں تک اس نے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرا ایمان کیٹو پہاڑ جتنا ہو، ایسے کہا ہے خدا نے. نو، اس نے کہا تیرا ایمان رائی کے دانے کے برابر. رائی کا دانا کتنا چھوٹا بیج ہے، اور اس چھوٹے بیج کو کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ بیج جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے جلدی، مضبوط ہوتا ہے. بہت چھوٹا بھی ہے، اتنا چھوٹا اور اتنا مضبوط اگر ہمارا ایمان ہوگا تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہالےلویا. تو ایماندار کی زندگی میں ایسی چیزوں کا آنا بہت ضروری ہے. اگر ہم گھبرا جائیں گے تو جو چیزیں ہم باہر سے روک سکتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے، وہ تو دروازہ کھول کے آئیں گی. ہالےلویا. آپ ایک ایسی چلتی پھرتی گواہی بن جائیں، آپ ایک ایسی چلتی پھرتی سچائی بن جائیں، آپ ایک ایسے چلتے پھرتے ایماندار بن جائیں کہ پریشانیاں، بیماریاں جب آپ کے گھر نوک کریں تو وہ کہیں نہیں میں نے غلط دروازے پہ نوک کر دیا ہے، نہیں میں نے غلط دروازے پہ نوک کر دیا ہے. بیماریاں، مشکلیں خود سے بات کریں اور کہیں کہ نہیں 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 میں نے تو غلط ڈور پہ نوک کر دیا ہے. آپ ایسے ایماندار ہونے چاہیے. ہالےلویا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی. 3 بھائی تھے اور تینوں میں سے ایک کی شادی ہوئی تھی. اور ایک دن کیا ہوا کہ ان کی بھابھی نے جب کھانا بنایا تو اس میں نمک تیز ہو گیا. تو چھوٹا آیا، اس نے کھایا، تو اس نے کھا کے اس نے کہا بھابھی دوسرا بھائی کھانا کھا گیا؟ اس نے کہا ہاں جی. اس نے بھی چپ کر کے کھا لیا. اور جب اس بیوی کا ہسبینڈ آیا جو سب سے بڑا بھائی تھا تو اس نے کہا کہ وہ دونوں چھوٹے کھانا کھا گئے؟ تو اس نے کہا ہاں جی کھا گئے. اس نے بھی چپ کر کے کھا لیا. تو کیا ہوا کہ جب سب نے کھانا کھا لیا اور اس نے خود کھایا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا ہو اس میں تو نمک ہی بہت ہے. تو انہوں نے تو چپ کر کے کھا لیا ہے نا. تو کیا ہوا، وہاں پہ تھی کلیش کی روح، لڑائی جھگڑے کی روح جو وہاں پہ گھوم رہی تھی. تو اس نے پتا کیا کہا، اس نے کہا ایتھے میری دال نہیں گلن والی. انہوں نے تو چپ کر کے کھا لیا. ایتھے میری دال نہیں گلن والی، میں اتھوں جاواں. آپ کی یونٹی، آپ کا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے کہ روحیں خود کہیں نہیں نہیں ایتھے کچھ نہیں ہونے والا، اسی نکلی ایتھوں نہیں میں ہو گیا. ہالےلویا. اور خدا کا کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا یہ لیول ہونا چاہیے ایسا. ہالےلویا. تو ہم خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. ایک ایماندار کی جو سٹوری ہے
وہ اس طرح نہیں ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، بہت کچھ آنے والا ہے. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. جب گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے تو ڈر آئے گا اندر. جب ڈر آئے گا تو پھر ڈر کیا کرے گا؟ آپ کے اندر مایوسی پیدا کرے گا. اور جب مایوسی آئے گی تو آپ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کیونکہ مایوسی جو ہے وہ بہت کچھ آپ کی لائف میں ہے وہ روک دیتی ہے. ہالےلویا. کیونکہ ابلیس کی بہت بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہیں انسانوں کے لیے جو ایماندار ہوتے ہیں. اب سوچنے والی بات ہے نا کہ نہ تو اس کی پلاننگ جانوروں کے خلاف ہے، نہ مچھلیوں کے خلاف ہے، نہ کسی درخت کے خلاف ہے، نہ کسی پھل کے خلاف ہے، انسانوں کے خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے ان کو بنایا ہے اس نے ان کی صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور وہ ہمیشہ جیلس پن میں رہتا ہے، حسد میں رہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ خوشحال رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بابرکت رہیں، وہ نہیں چاہتا کہ یہ شفا میں رہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑتے رہیں، یہ ہر وقت بیماریوں سے لڑتے رہیں، حالاتوں سے لڑتے رہیں. تو اسی لیے ضرور ہے کہ ہمیں اپنی جو لائف ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی، ٹھیک ہے یہ بدن ہے، تھوڑی بہت انسان زندگی میں چلتے چلتے ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ بیماری آپ کی جان ہی لے گی. خدا تو نہیں بیماریاں دیتا نا. خدا نے تو اپنے بیٹے کو کیوں بھیجا ہے؟ ہماری بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے. تو پھر کیسے وہ ہمیں بیماری میں یا دکھ میں دیکھ سکتا ہے نا. بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں خدا دی مرضی سی. اب بیماری آ گئی، خدا دی مرضی سی. خدا کی مرضی نہیں ہوتی ہے کسی بیماری میں. خدا کی مرضی نہیں ہوتی آپ کو بیمار کرنا. خدا کی مرضی نہیں ہوتی آپ کی زندگی میں ایسے کام ہو. آپ جو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں نا، ڈکلیئر کر دیتے ہیں، وہی سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ آپ ایک بیج کو بو رہے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے ایک ایماندار پیدا ہوتا ہے ایک بیج کی صورت میں، ہے نا. آپ بھی جب نیگیٹو ورڈز بولتے ہیں تو آپ کے ورڈز جو ہیں وہ بہت پاور رکھتے ہیں، وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ بوئے جاتے ہیں. آج نہیں، کل نہیں، 10 دن کو نہیں، 20 دن کو نہیں، 6 مہینے نہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے سامنے پھلدار ہو کر آئے گا. آپ کی اولاد کے ذریعے، آپ کے حالاتوں کے ذریعے، آپ کے فائنینسز کے ذریعے، کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے وہ. لیکن ضرور ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر کیا کرنا ہے، ورڈز کو بھی بولنا ہے بہت سنبھل کے، ہر ایک چیز سے سنبھل کے، ہے نا. بڑی پلاننگ ہم کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. جیسے آج کل کرسمس ہے نا، بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، بڑی شراب پارٹیاں بھی تیاری کر رہی ہوں گی، ہے نا. لیکن آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کی تو پلاننگ اتنی سی ہوگی، لیکن جو 24 گھنٹے آپ کے کانوں کے گرد فوں فوں کرتا رہتا ہے نا، اس کی پلاننگ بہت بڑی ہے. بہتوں کو وہ موت دینے والا ہے، بہتوں کو وہ اپنی پلاننگ کے ذریعے. ہم تو سو جاتے ہیں، وہ نہیں سوتا ہے. وہ پلاننگ، اس کے پلان اتنے زیادہ ہیں. اگر ہمارے 10 ہیں تو اس کے 100 پلان ہوں گے کہ میں نے اس کو گرانا کیسے ہے. خداوند آپ سب کو ان خوشیوں میں شامل ہونے کا شرف دے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن ایماندار کی تیاری کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ایماندار کی تیاری، اگر آپ کے پاس کوئی دکھی ہے تو آپ اس کی مدد کریں. کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو کھانا دیں. جس طرح بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ حقیقی خوشی لینی ہے، حقیقی جو سکون لینا، اطمینان لینا ہے، تو پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد ملتا ہے. تو اگر آپ کہیں کہ ہم پارٹیاں کر لیں، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، اور آپ کے ساتھ والے گھر میں لوگ بھوکے بیٹھے ہیں، تو آپ کی پارٹیاں کیا کہیں گی؟ آپ کے ساتھ والے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے تو آپ کی پارٹیاں کیا کہیں گی؟ آپ بظاہر تو دعا کرنے والے ہیں، بظاہر تو اونچی اونچی دعا کرنے والے ہیں نا. 10 گھروں کو آواز آ رہی کہ فلاں گھر میں دعا آ رہی ہے، لیکن جب دینے کا موقع آیا اموشنل بہت ہو جاتے ہیں. دعا جو ہمارے دکھاوے کرنے والے لوگ ہیں نا، بہت اموشنل طریقے سے دعا کرتے ہیں. لیکن جب کہیں پہ کھڑے ہونے کا وقت آتا تو وہیں پہ پھوک نکل جاتی، بس ختم، وہیں تک تھا. جب کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے تو پھر وہ ایمانداری، وہ ساری اونچی اونچی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ ٹھپ ہو جاتی ہیں وہیں پہ. اموشنل، ہے نا. اموشنل پترس بھی ہوا تھا. پترس نے کہا نہیں نہیں خداوند، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم تجھے مرنے دے سکتے ہیں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ہے. اور جب یسوع کو پکڑنے آئے تو سب بھاگ گئے. اور پترس نے بھی کیا کیا؟ 3 دفعہ انکار کیا. لیکن واو ہالےلویا، اس کے پیار کو دیکھیں، اس کی پریزنس کو دیکھیں، اس کے مرسیفل ہینڈ کو دیکھیں جو کبھی بھی آپ سے اٹھتا نہیں ہے. ہالےلویا. اس نے کیا کیا؟ پترس نے انکار کیا تو اس نے کیا کیا کہ پترس کو چھوڑ دیا؟ اس نے تو پہلی کلیسیا ہی کیا کیا؟ پترس کے تھرو بنائی. پترس چنا ہوا تھا. آپ انکار بھی کر دیتے ہیں، آپ نافرمانی بھی کرتے ہیں، آپ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، کیونکہ وہ پیار کرنے والا خدا ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ وفادار رہتا ہے. لیکن وہ کبھی کبھی جب ایک ایماندار ہوتا ہے، جب ہم ایمان میں بڑھتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا سا ہلائے گا، ہے نا. اس کے لیے ہم ایک ریفرنس دیکھیں گے، استشنا کی کتاب، اس کا 32 باب. ہالےلویا، پریز یو جیسس. استشنا 32 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا. آمین، ہالےلویا. خداوند جب ہم ایمان میں بڑھتے ہیں، ہم اوپر جاتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی بلندی پہ کیا کرتا ہے؟ جا کر ہمیں تھوڑا سا چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خود چلا جاتا ہے، وہ ہمارے آس پاس ہی رہتا ہے. ایک عقاب کو دیکھیں، ایک پرندے کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کی کتنی کیئر کر رہا ہے. وہ ان کو اڑانا سکھا رہا ہے، وہ ان کو اڑان بھرنی سکھا رہا ہے، وہ ان کو اسٹرانگ ہونا سکھا رہا ہے نا. وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ بلندی پر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ خود اڑ جاتا ہے، پاس ہی رہتا ہے وہ سنبھالنے کے لیے، کہیں یہ گر نہ جائیں، کہیں یہ گر کر مر نہ جائیں. اور ہمارا خدا بھی میرے عزیزو اسی طرح جب ہم ایمان میں بڑھتے ہیں تو اسی طرح کیا کرتا ہے؟ ہمیں سم ٹائم چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں وہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے. وہ چھوڑ کر ہمارے دائیں بائیں رہتا ہے. جہاں پر ہم گرنے لگتے ہیں، جہاں پر ہم ٹھوکر کھانے لگتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، بشرط کہ ہم پوری وفاداری کے ساتھ اس کی آواز کو آ رہی. ایک سیکنڈ بس.